اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہو برکا؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ وہ اپنی کوشش میں اس سے بہت نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی نیلی آنکھیں برکا کے نازک چہرے پر جمی تھیں، جہاں اس کی ناک کچن کی گرمائش کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ برکا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آئینہ کے مقابلے میں وکٹر سے زیادہ لیے دیے سی رہتی تھی۔ آئینہ کو وکٹر نے خود اپنی طرح تربیت دی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک خطرناک شدت تھی۔ آئینہ واجد دو دھاری تلوار تھی جو کسی کو بھی ٹکڑوں میں پھینک سکتی تھی۔ لیکن برکا سلیمان، یہ وہ لڑکی تھی جسے برسوں پہلے وکٹر نے پولیس اسٹیشن سے بچایا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسی ہی تھی، خاموش، ڈرپوک سی۔ اس نے اسے ہیکنگ سکھائی تھی، اس کی ذہانت کو نکھارا اور اسے اپنی ٹیم میں ایک اہم حصہ بنا لیا۔ لیکن اس کی موجودگی، اس کا لمبا چوڑا وجود، اس کی گہری آواز اور اس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ برکا کے دل میں ایک عجیب سا خوف جگا دیتی تھی۔ وہ اسے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اب اس کا ہاتھ ہلکے سے کانپ رہا تھا جب اس نے چکن کے پین کو ہلایا۔ بس کھانا بنا رہی ہوں۔ اس کی آواز ہلکی سی لرزی، لیکن اس نے اپنی بھوری آنکھوں کو وکٹر سے ملانے کی کوشش کی۔ اس نے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کیا جہاں چکن کے ٹکڑے فرائی ہو رہے تھے اور سینڈوچ کے اجزاء بکھرے پڑے تھے۔ آئینہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ایک چشمہ درست کیا۔ اس کی ناک ہلکی سی سکڑی۔ وکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس کی نیلی آنکھیں برکا کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اب کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز ماربل کے فرش پر گونج رہی تھی۔ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ برکا کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا لمبا وجود اس کے نازک جسم کے سامنے ایک دیو کے مانند تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر جھک رہی تھیں، جیسے وہ اس کے راز پڑھ رہا ہو۔ برکا کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے گہری بھوری آنکھیں چشمے کے پیچھے سے چمک رہی تھیں، لیکن وہ اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بس ایک فائر وال بریک کر رہی تھی۔ اس نے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی آواز ہلکی سی لرز رہی تھی۔ وکٹر کے لبوں پر ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ بکھری۔